ہمارے حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم ہمارے بزرگوں میں ہیں، رائے ونڈ کے بڑوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کامل صحت عافیت عطا فرمائے۔ وہ کیا ارشاد فرمایا کرتے ہیں، سیروزہ میں کسی ساتھی کی تشکیل ہو جاتی ہے، 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ کوئی ساتھی سیروزے کے لیے جاتا ہے، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، یہ 3 دن ساتھ ہیں، یہ سیکھ جائے، کام پہ ڈل جائے، اس کا وقت قیمتی بن جائے۔ فرمائیے اس روزے میں کتنی محنت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیوی کی زندگی بھر کی تشکیل ہے، اس پر کوئی محنت نہیں، خیال تک نہیں آتا ہے۔ اپنے ساتھ سواری میں بیٹھنے والوں کا بھی ہم خیال کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، نیند آ گئی اگر اس کو اور یہ میرے اوپر نیند کی حالت میں گر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بھائی ہے، کوئی ممکن ہے سو نہ سکا ہو، ممکن ہے آرام نہ ہو سکا ہو، تو کوئی فرمائیے برداشت کرتے نہیں کرتے؟ تھوڑی دیر 2-4 گھنٹے کا جو ساتھی ہے سواری میں بس میں، اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ بیوی جو زندگی کی ساتھی ہے اس کو ستاتے ہیں، اس کی نیند اکھاڑتے ہیں۔ پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھے۔ چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت عارف رومی رحمہ اللہ تشریف لے جا رہے تھے، 7 شاگرد بھی ہیں، رفقائے سفر بھی ہیں، تشریف لے جا رہے تھے، رک گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آگے جانا ہے، راستہ یہی ہے اور وہ آگے جانا ہے۔ فرمایا نہیں، خاموش، اس راستے سے اب نہیں جانا، پیچھے ہٹ گئے، کوئی اور راستہ بتاؤ گھوم کر جائیں۔ حضرت وہاں سے دور پڑتا ہے، ادھر سے قریب ہے، وہ سیدھا یہی راستہ ہے۔ فرمایا نہیں، اس راستے سے نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ وہ دیکھو سامنے راستے کے کنارے پہ کتا سویا ہوا ہے، ہماری آواز سے، قدموں کی آہٹ سے اگر اس کی آنکھ کھل گئی اللہ ناراض ہوگا۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو کتے کی نیند کا بھی خیال رکھے، وہ پڑھا لکھا ہے جو شور مچاتا ہوا گھر داخل ہو، جو والدہ صاحبہ کو رلائے، جو بیوی کو تڑپائے، جو بچوں کو ستائے۔ فرمائیے پڑھا لکھا تو وہ ہوتا ہے جو جانور کی نیند کا بھی خیال رکھے۔ ابھی انتقال ہوا مدینہ منورہ میں ہمارے حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ، ہمارے بزرگوں میں تھے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت کا کتنا وقت گزرا، بڑوں میں تھے، ہمارے دعوت کے کام کے بزرگوں میں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ مدینہ طیبہ میں ہی حضرت کا مستقل قیام، اور مدرسہ عربیہ زکریا مسجد راولپنڈی جو مرکز ہے راولپنڈی، ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا محمد خلیل صاحب نور اللہ مرقدہ کے ماموں سسر سے، حضرت کی اہلیہ محترمہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کی بھانجی ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس کو ہاٹی صاحب تو معروف ہیں، معروف عالم ہے راولپنڈی میں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو ہاٹی دامت برکاتہم زکریا مسجد میں بھی حضرت وقت دیتے ہیں، پرانے بزرگوں میں ہمارے بڑوں میں ہیں، اللہ والے ہیں، کوہاٹ سے تعلق ہے، ان کے بھی ماموں سسر ہوئے، ان کی اہلیہ محترمہ بھی حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کی بھانجی ہیں۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کا معمول جو دیکھا ساتھیوں نے مدینہ منورہ میں بھی، اور پاکستان جب تشریف لاتے، رائے ونڈ آتے، تشکیلوں میں تشریف لے جاتے، جامعہ خیر المدارس ملتان میں بھی تشریف لاتے، ان کا معمول حمام میں داخل ہوئے غسل کے لیے تو جلدی واپس آ گئے۔ کہ کیا وجہ ہوئی حضرت؟ وہ پانی نہیں ہے، صابن نہیں ہے، منشفہ نہیں ہے، تولیہ نہیں۔ فرمایا نہیں، میں کوئی تنکا تلاش کرنے آیا ہوں، کوئی پتا تلاش کرنے آیا ہوں۔ کیوں؟ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا فرش میں چیونٹیاں ہیں۔ کیا چیونٹی کو کیا کہیں گے پشتو میں؟ گئے چیونٹی چھوٹی چھوٹی، تو میں نے دیکھا چیونٹی ہے، اگر پانی بہاؤں گا تو یہ بہہ جائے گی، اللہ ناراض ہوں گے، اس کو بے جا تکلیف ہوگی، تو میں باہر نکل آیا ہوں تاکہ وہ پانی میں بہ نہ جائے۔ تو باہر تنکا یا پتا تلاش کر کے پھر اس پر اس چنٹی کو بٹھا کے پھر باہر تک لا کے چھوڑنا اور اچھی طرح دیکھنا۔ فرمائیے دور تک جس کی نظر ہو، وسعت نظری مسلمان کی ہے یا نہیں؟ وسعت نظری ہے، دوربین اور خوردبین بھی یہاں نہیں پہنچتی جہاں ایمان والے کی سوچ پہنچتی ہے۔
تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے، چیونٹی کو اٹھا کے پانی پینے لگے، پیاس کی شدت ہے، ایک اللہ والے پانی پینے لگے، نہیں پی رہے، رک کے کیا ہوا؟ تو فرمایا مکھی آ گئی تھی، مکھی کو پیاس لگی تھی، وہ پی رہی تھی، میں نے کہا اب پینا اچھا نہیں ہے۔ فرمائیے یہ ہیں پڑھے لکھے، یہ ہیں وہ جن کو پتا ہے کہ ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے، ہم نے جانا ہے آخرت میں، جنت ہمارا وطن ہے۔ تو جنت وطن ہے تو جنتیوں والے اعمال دنیا میں کرنے۔ حضرت امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے تھے ایک جنت آخرت کی ہے، ایک جنت دنیا کی ہے۔ جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی جنت تو وہ ہے، دنیا کی جنت جنت والے اعمال ہیں، جنت والے اعمال ہیں۔ دنیا میں جنت والے اعمال کریں گے تو آخرت کی جنت پہ پہنچ سکیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو پڑھا لکھا بنا۔ فرمائیے پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہو۔ پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہو۔ جو فرض نماز بھی نہ پڑھے وہ کبھی پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ یہ پڑھی لکھی ہستیاں ہیں۔ اور تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج تبلیغی بیانات اور یوٹیوب چینل تبلیغی بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم اللهم اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتباذلين فيك بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك مما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تبارك وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه، ساعة يحاسب فيها نفسه، ساعة يتفكر فيها في صنع الله، ساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شب جمعہ، لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، سید الکونین، سرور کونین، سید الکائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبولیت دعا کی رات ہوتی ہے، قبولیت دعا کی رات ہوتی ہے، اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس رات مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. پھر ارشاد فرمایا جمعہ کی دن رات میں 24 گھڑیاں ہیں. فرمائیے کتنی گھڑیاں؟ 24 گھڑیاں ہیں. جیسے آج ابھی یوں ہی غروب آفتاب ہوا ہے، جمعہ کی رات شروع ہو گئی. کل انشاءاللہ دن گزر کے نماز عصر کے بعد مغرب کا جو وقت آئے گا جس میں یوم السبت ہفتہ کی رات شروع ہوگی، تو جمعہ کی رات، یہ جمعہ رات مغرب سے لے کے اگلے دن مغرب تک 24 گھڑیاں ہیں. کتنی؟ 24 گھڑیاں ہیں. ارشاد فرمایا ہر گھڑی میں ایسے 6 لاکھ جہنمی مسلمان گناہ کر کے، جنہوں نے اپنے آپ کو آگ کے قابل بنایا ہے. مجھے فرمائیے ہم امت مسلمہ جہنم کی آگ والے ہیں یا جنت کے باغ والے؟ جنت کے باغ والے ہیں، جہنم کی آگ والے تو نہیں. لیکن صورتحال ایسی ہے کہ ردی کام کر کے آدمی ردی ہو جاتا ہے. فرمائیے گناہ ردی چیز ہے یا نہیں؟ گناہ کرنے کی چیز ہے، گناہ نہ کرنے کی چیز. جب ہم نہ کرنے کے کام کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، ہماری طرف سے وہ گناہ، وہ بدعمالیاں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو ہمارے ساتھ رب کی طرف سے بھی معاملہ وہی ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. سب کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے جواب میں رب کی طرف سے وہی ہوتا ہے. جب ہم نہ کرنے کے کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی نہ کرنے والا معاملہ پھر کیا جاتا ہے. تو فرمائیے گناہ کرنے کی چیز شاید گناہ کرنے کی چیز نہیں ہے. چنانچہ نہ کرنے کے کام کر کے آدمی ردی ہو جاتا ہے. گناہ ردی چیز ہے. فرمائیے گناہ ردی چیز ہے. اور ردی چیز کو کہاں جلاتے ہیں؟ آگ میں. فرمائیے کہاں جلاتے ہیں؟ ردی چیز کو آگ میں جلایا جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یہ نہ کر کے جو کام نہیں کرنے تھے وہ کام کر کے ہم ردی ہو جاتے ہیں، تو ردی چیز کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. تو فرمائیے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے، نافرمانی کے راستے، وہ جہنم کے راستے. ہمارا وطن اصلی، ہمارا آبائی علاقہ کوہاٹ نہیں ہے، کشمیر نہیں ہے، آبائی علاقہ. آبائی علاقے کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ آبائی علاقہ معروف. آبائی علاقہ کشمیر نہیں، کوہاٹ نہیں ہے. ہم سب کا آبائی علاقہ جنت ہے. فرمائیے کیا؟ جنت ہے. آبائی علاقہ ہوتا ہے جو والد صاحب جہاں رہتے ہوں وہ آبائی علاقہ ہوتا ہے. تو ہمارے والد صاحب کا نام سیدنا آدم علیہ السلام ہے. کیا نام ہے والد صاحب کا؟ سیدنا آدم علیہ السلام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. تمہارے والد صاحب کہاں سے آئے؟ کشمیر سے، کوہاٹ سے؟
کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. تو پھر آبائی علاقہ ہمارا جنت ہے. فرمائیے ہمارا آبائی علاقہ جنت. ہم درجہ اول جنت کے باشندہ ہیں. ہماری جو جنسیہ ہے، جنسیہ نیشنلٹی جنت کی ہے. سب کہیں الحمدللہ. ہم جنت کے رہنے والے ہیں. ہم ویزے پر آئے ہیں، تاشیرہ پہ آئے ہیں، اقامے پر آئے ہیں. کوہاٹ میں بھی، مظفر آباد میں بھی، اسلام آباد میں بھی، ایبک آباد میں بھی ہم اقامے پہ آئے ہیں، ویزے پر آئے ہیں. یہ ہمارا وطن نہیں ہے. ہم پشاور کے رہنے والے نہیں ہیں. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جنت کے رہنے والے ہیں. ہمارے والد سب آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ہمارا آبائی علاقہ جنت ہے. اور انشاءاللہ واپس بھی ہم نے وہیں جانا ہے. فرمائیے انشاءاللہ واپس بھی وہیں جانا ہے، وہیں جانا ہے. ہمارے والد صاحب کی زمینیں وہاں ہیں، جائیدادیں وہاں ہیں، پراپرٹی وہاں ہے. قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ جنت ایمان والوں کی وراثت ہے. جنت ایمان والوں کی وراثت ہے. یہ اگر ہمیں واضح ہو جائے کہ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم پردیس میں ہیں، اپنے وطن میں نہیں، ہم اقامے پر ہیں، ویزے پر آئے ہیں، تو ہم کبھی ایک دوسرے کی زمین پہ قبضہ کریں گے؟ ہم کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالت میں جائیں، کچہریوں میں جائیں؟ نہیں. ہم کہیں گے ہم مسافر ہیں، سفر میں ہیں، اپنا وطن تو نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے، جو زمین ہم نے عدالت میں مقدمہ کر کے اپنے قبضے میں لے لی، اب وہ مستقل میری ہے، میں نے کبھی اس زمین سے جدا نہیں ہونا؟ فرما تو دیجئے. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرے، ایک بالشت کو پشتوں میں ایک یہ بالشت ناجائز قبضہ کرے. مجھے فرمائیے ایک بالشت قبضہ کر لیا، دفتر میں جا کر محکمہ مال میں ہم نے کاغذوں میں گڑبڑ کر دی، یا عملاً ہم نے زمین پر حد توڑ دی، نشان توڑ دیا اور اتنی زمین اپنی طرف میں لا لی، تو اس پہ کیا بنتا ہے؟ کچھ فرمائیے. ایک پلازا تو بن جائے گا، ایک بالشت، ایک رہائش تو بن سکتی ہے. بچے کی شادی کرانی ہے، اس کے لیے مکان چاہیے، ایک بالشت میں بن جائے. اچھا اپنی سواری کھڑی کرنی ہے، باہر دھوپ میں ہوتی ہے، تو گیراج موقف بن جائے گا. دراجہ ناریہ موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ ایک بالشت میں بنے گی. اچھا پھر اپنے جو ساتھی آتے ہیں ملاقات کے لیے، تو باہر ہی ہم ان کا اکرام کریں، مل کر ان سے ملاقات کر لیں تاکہ گھر میں پردہ متاثر نہ ہو. ان کے لیے مہمان خانہ بیٹھک بن جائے گی، دارالضیوف بنے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ بنے گا نہیں، ایک بالشت میں بنتا کچھ نہیں، مگر بگڑتا اتنا کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بالشت قبضہ کرے گا کسی کی زمین پہ ناجائز، 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے جہنم میں ڈالا. ارشاد فرمائی، اگر یہ پتا ہو کہ ہم اقامے والے ہیں، ویزے پر آئے ہیں، اپنے وطن میں نہیں، واپس وطن جانا ہے، ہمارا وطن جنت ہے، تو کوئی جھگڑا ہوگا؟ کوئی فتنہ، کوئی جھگڑا نہیں. ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، یہ دعا مانگتے ہوئے دنیا میں ہم رہیں، اللہم سلمنا وسلم منا. یا اللہ دوسروں سے بھی ہمیں سلامتی میں رکھنا ہے، ہم سے بھی دوسروں کو سلامتی میں. گھر کے اندر بھی اپنی بیوی ہم سے سلامتی میں رہے، ہماری زبان سے بھی بیوی کو تکلیف نہ ہو. بیوی ساتھی ہے یا نہیں سفر کا؟ ہمارے حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم ہمارے بزرگوں میں ہیں، رائے ونڈ کے بڑوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ کامل صحت عافیت عطا فرمائے. وہ کیا ارشاد فرمایا کرتے ہیں، سروزہ میں کسی ساتھی کی تشکیل ہو جاتی ہے، 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ کوئی ساتھی سروزے کے لیے جاتا ہے، ہم کتنی محنت کرتے ہیں. یہ 3 دن ساتھ ہیں، یہ سیکھ جائے، کام پہ ڈل جائے، اس کا وقت قیمتی بن جائے. فرمائیے اس روزے میں کتنی محنت کرتے ہیں. فرماتے ہیں
کہ بیوی کی زندگی بھر کی تشکیل ہے، اس پر کوئی محنت نہیں، خیال تک نہیں آتا ہے۔ اپنے ساتھ سواری میں بیٹھنے والوں کا بھی ہم خیال کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، نیند آ گئی اگر اس کو اور یہ میرے اوپر نیند کی حالت میں گر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بھائی ہے، کوئی ہے، ممکن ہے سو نہ سکا ہو، ممکن ہے آرام نہ ہو سکا ہو، تو کوئی فرمائیے برداشت کرتے نہیں کرتے؟ تھوڑی دیر 2-4 گھنٹے کا جو ساتھی ہے سواری میں بس میں، اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ بیوی جو زندگی کی ساتھی ہے اس کو ستاتے ہیں، اس کی نیند اکھاڑتے ہیں۔ پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھے۔ چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت عارف رومی رحمہ اللہ تشریف لے جا رہے تھے، 7 شاگرد بھی ہیں، رفقائے سفر بھی ہیں، تشریف لے جا رہے تھے، رک گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آگے جانا ہے، راستہ یہی ہے اور وہ آگے جانا ہے۔ فرمایا نہیں، خاموش، اس راستے سے اب نہیں جانا، پیچھے ہٹ گئے، کوئی اور راستہ بتاؤ گھوم کر جائیں۔ حضرت وہاں سے دور پڑتا ہے، ادھر سے قریب ہے، وہ سیدھا یہی راستہ ہے۔ فرمایا نہیں، اس راستے سے نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ وہ دیکھو سامنے راستے کے کنارے پہ کتا سویا ہوا ہے، ہماری آواز سے، قدموں کی آہٹ سے اگر اس کی آنکھ کھل گئی اللہ ناراض ہوگا۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو کتے کی نیند کا بھی خیال رکھے، وہ پڑھا لکھا ہے جو شور مچاتا ہوا گھر داخل ہو، جو والدہ صاحبہ کو رلائے، جو بیوی کو تڑپائے، جو بچوں کو ستائے۔ فرمائیے پڑھا لکھا تو وہ ہوتا ہے جو جانور کی نیند کا بھی خیال رکھے۔ ابھی انتقال ہوا مدینہ منورہ میں ہمارے حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ، ہمارے بزرگوں میں تھے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت کا کتنا وقت گزرا، بڑوں میں تھے، ہمارے دعوت کے کام کے بزرگوں میں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ مدینہ طیبہ میں ہی حضرت کا مستقل قیام، اور مدرسہ عربیہ زکریا مسجد راولپنڈی جو مرکز ہے راولپنڈی، ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا محمد خلیل صاحب نور اللہ مرقدہ کے ماموں سسر تھے۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کی بھانجی ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس کو ہاٹی صاحب تو معروف ہیں، معروف عالم ہے راولپنڈی میں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو ہاٹی دامت برکاتہم، زکریا مسجد میں بھی حضرت وقت دیتے ہیں، پرانے بزرگوں میں ہمارے بڑوں میں ہیں، اللہ والے ہیں، کوہاٹ سے تعلق ہے، ان کے بھی ماموں سسر ہوئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ بھی حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کی بھانجی ہیں۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کا معمول جو دیکھا ساتھیوں نے مدینہ منورہ میں بھی، اور پاکستان جب تشریف لاتے، رائے ونڈ آتے، تشکیلوں میں تشریف لے جاتے، جامعہ خیر المدارس ملتان میں بھی تشریف لاتے، ان کا معمول حمام میں داخل ہوئے غسل کے لیے تو جلدی واپس آ گئے۔ کہ کیا وجہ ہوئی حضرت؟ وہ پانی نہیں ہے، صابن نہیں ہے، منشفہ نہیں ہے، تولیہ نہیں۔ فرمایا نہیں، میں کوئی تنکا تلاش کرنے آیا ہوں، کوئی پتا تلاش کرنے آیا ہوں۔ کیوں؟ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا فرش میں چیونٹیاں ہیں۔ کیا چیونٹی کو کیا کہیں گے پشتو میں؟ گئے چیونٹی چھوٹی چھوٹی، تو میں نے دیکھا چیونٹی ہے، اگر پانی بہاؤں گا تو یہ بہہ جائے گی، اللہ ناراض ہوں گے، اس کو بے جا تکلیف ہوگی، تو میں باہر نکل آیا ہوں تاکہ وہ پانی میں بہ نہ جائے۔ تو باہر تنکا یا پتا تلاش کر کے پھر اس پر اس چنٹی کو بٹھا کے پھر باہر تک لا کے چھوڑنا اور اچھی طرح دیکھنا۔ فرمائیے دور تک جس کی نظر ہو، وسعت نظری مسلمان کی ہے یا نہیں؟ وسعت نظری ہے، دوربین اور خوردبین بھی یہاں نہیں پہنچتی جہاں ایمان والے کی سوچ پہنچتی ہے۔ تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے، چیونٹی کو اٹھا کے پانی پینے لگے، پیاس کی شدت ہے، ایک اللہ والے پانی پینے لگے، نہیں پی رہے، رک گئے۔ کیا ہوا؟ تو فرمایا مکھی آ گئی تھی، مکھی کو پیاس لگی تھی، وہ پی رہی تھی، میں نے کہا اب پینا اچھا نہیں ہے۔ فرمائیے یہ ہیں پڑھے لکھے، یہ ہیں وہ جن کو پتا ہے کہ ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے، ہم نے جانا ہے آخرت میں، جنت ہمارا وطن ہے۔
تو جنت وطن ہے تو جنتیوں والے اعمال دنیا میں کرنے. حضرت امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ایک جنت آخرت کی ہے، ایک جنت دنیا کی ہے. جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آخرت کی جنت تو وہ ہے، دنیا کی جنت جنت والے اعمال ہیں. جنت والے اعمال ہیں. دنیا میں جنت والے اعمال کریں گے تو آخرت کی جنت میں پہنچ سکیں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو پڑھا لکھا بنا. فرمائیے پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہو. پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہو. جو فرض نماز بھی نہ پڑھے وہ کبھی پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا. یہ پڑھی لکھی ہستیاں ہیں، اور پڑھی لکھی ہستیاں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتی. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، عید کا دن ہے. حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ عید کا دن ہے. عید پڑھنے نہیں جا رہے، پڑھانے جا رہے. اور لباس بھی ایک ہی ہے، اسی کو دھویا ہے، اسی کو خشک کیا ہے اور گیلا گیلا پہن لیا ہے، اور امامہ شریف بندھا ہوا ہے اور لباس ہے اور روانہ ہوئے. عید پڑھانے جا رہے اور گھر میں لباس بھی کوئی نہیں. تو اتنے میں آپ نے دیکھا 2 منزلہ مکانات ہوتے ہیں، 3 منزلہ. پہلے جو مکانات ہوتے تھے اس میں اوپر والی کو چوبارہ کہتے تھے، چوبارہ واللہ عالم. تو اوپر کسی نے نظافت کی، گھر کی صفائی کی، بے دہانی میں جو کچرا ہے، کوڑا ہے، وہ اسی طرح نیچے گلی میں پھینک دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے میری امت یہودیوں کی طرح نہیں بننا. یہودیوں کی طرح نہیں بننا. یہودی کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے صحن کو صاف کرتے ہیں اور اپنا کچرا دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دیتے. وہ ہاٹ میں تو یقیناً ایسا نہیں، باقی علاقوں میں شروع ہو چکا ہے. اپنے گھر کی نظافت کی صفائی کر کے جو کیس ہے، تھیلا، لفافہ، شاپر، وہ بھر کے باہر گلی میں رکھ دیتے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب جانور آتے ہیں اس کو گھسیٹتے ہیں اور پورا راستہ آلودہ ہوتا ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام طہارت بھی سکھاتا ہے، نظافت بھی، پاکی بھی سکھاتا ہے، صفائی بھی. مجھے فرمائیے اپنے گھر کو بھی تو صاف رکھنا ہی نہیں رکھنا، اور اللہ کے گھر کو تو زیادہ صاف رکھنا ہے، اور بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کو تو اور زیادہ صاف رکھنا ہے، اور حد حرم شریف فرمائیے اس کی صفائی اگر ہم اپنی پلکوں سے کریں، اپنی زبان سے چاٹیں ان کی راستوں کو، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا مکہ مکرمہ کی گلیوں کو، راستوں کو، حرم شریف سے باہر متصل مسفلا کی طرف آپ نے دیکھا، ادھر مروہ کی طرف آپ نے دیکھا، غزہ کی طرف دیکھا، آپ نے شار ابراہیم خلیل کی طرف دیکھا. آپ نے غور فرمایا، پانی پیا، بوتل ویسے پھینک دی. کچھ نظر آیا آپ کو کبھی؟ چائے پی ہے اور وہ برتن پھینک دیا ہے. مینا، عرفات، مزدلفہ میں تو ڈھیر لگا ہوتا ہے. یہ تو بڑی بے ادبی ہے، بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم وہاں کی مٹی کو بھی آنکھوں کا سرما بنائیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم اور زیادہ وہاں گندگی اور آلودگی پھیلاتے ہیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ یوں تشریف لے جا رہے ہیں گلی سے، اوپر چوبارے سے کسی خاتون نے، گھر کی کسی عورت نے جتنا بھی کچرا تھا نظافت کر کے جو کوڑا جمع کیا تھا بے دہانی میں گرا دیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی سواری کا شیشہ کھول کے باہر اچانک تھوکتے ہیں، دیکھتے نہیں کوئی ہے بھی یا نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو اچانک تھوکتے ہیں، گھر کی کھڑکی سے بھی اچانک باہر تھوکتے ہیں. یہ تو مناسب نہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے سامنے کوئی موجود تو نہیں. پھر یہ بھی دیکھنا ہے قبلہ رخ تو نہیں. جو قبلہ رخ تھوکتا ہے، قبلہ کی طرف تھوکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تھوک اس کے چہرے پہ لگی ہوگی، قیامت میں آئے گا تھوک چہرے پہ ملی ہوئی ہوگی. تو چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ عید پڑھانے جا رہے ہیں، لباس بھی وہ ایک ہے، اور عید شام تک پڑھ سکتے ہیں،
زوال کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، جب چاہیں، یا صبح پڑھنی ہے، یہی ہے نا پہلا وقت ہے۔ اب وہ لوگ انتظار میں ہیں، حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، اوپر سے اس نے چوبارے سے کچرا پھینکا، جب پھینکا تو وہ حضرت کی اوپر آ کے لگا، تو مٹی، گرد، گندوں بھی کو جوش تھا وہ امام شریف پہ، داڑھی پہ اور لباس پہ۔ تو فرمائیے یہ بات بہت زیادہ صدمے کی ہے یا نہیں، کہ میں عید کے لیے جا رہا ہوں، پڑھنے نہیں پڑھانے جا رہا ہوں، لباس بھی کوئی نہیں، مجمع انتظار میں ہے، اور یہ کیا ہے؟ تو کم از کم بہت صبر ہو تو یہ تو کہنا چاہیے کہ بھئی کون ہے، کس کا گھر ہے، کوئی اخلاق ہے، کوئی تربیت ہے، دیکھتے نہیں ہو، بہت نرمی سے بھی کہے تو کم از کم آخری درجہ تو یہ ہوتا ہے۔ اور پھر صبر ہے، کیا ہے؟ صبر ہے۔ لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا عمل بتا رہا ہے، سبحان اللہ، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا، مٹی جھاڑ رہے ہیں، گرد و غبار کو جھاڑ رہے ہیں اچھی طرح سے، اور اپنے آپ کو فرما رہے ہیں، اے نفس شکر کر۔ کیا کر؟ شکر کر۔ بتائیے شکر کا موقع ہے یا صبر کا؟ صبر کا موقع ہے، شکر کا تو یہاں کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرماتے اے نفس صبر کر، مٹی جھاڑتے اور فرماتے صبر کر، کچھ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے، رہنے دو، کوئی بات نہیں، غلطی ہے، بچی سے ہوئی تو میری بچی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بچہ ہے تو میرے بچے سے بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہیں، بچے، اب کیا یہاں جھگڑا کرنا، تو صبر ہے۔ مجھے فرمائیے صبر ہی تو ہے، صبر فرماتے، جھاڑ کے گزر جاتے، لیکن نہیں، فرمایا اے نفس شکر کر۔ کیا کر؟ شکر کر، اس بات پہ شکر کر کہ تو آگ پھینکنے کے لائق تھا، تو اتنا برا ہے کہ تجھ پہ آگ پھینکی جاتی، اللہ کا شکر کر، تجھ پہ آگ نہیں پھینکی گئی، خاک پھینکی گئی۔ مجھے فرمائیے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اندر بنا ہوا ہے، یہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، اندر بنا ہوا ہے، اپنے کو سمجھنا کچھ نہیں ہے، اپنے ہی کو خطاب کرنا ہے۔ جھگڑا ہو سکتا ہے، گھر میں آوازیں اونچی ہو سکتی ہیں، بیوی سے تلخی ہو سکتی ہے، بچوں سے گرمی ہو سکتی ہے، تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو پڑھا لکھا بنائے۔ پڑھے لکھے حضرات یہ ہیں، پڑھے لکھے، سبحان اللہ۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دوستا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام، کہ بعدو ستانت خلاف است و جنگ۔ اللہ والے تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے، دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے، اور آپ کو کیسے اللہ کا تعلق نصیب ہوگا؟ آپ کے دوست آپ سے تنگ آئے ہوئے ہیں، گھر والے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ یقین عطا فرمائے کہ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر صورت ہم نے چلے جانا ہے۔ فرمائیے ہمارا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ جنت ہے، ہمارے والد صاحب آدم علیہ السلام ہیں، وہ جنت سے تشریف لائے، ہم نے بھی واپس انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ دنیا میں ہم اقامے پر آئے، آپ فرمائیں گے ہم سعودیہ میں تو نہیں ہیں، آپ کوہاٹ میں آئے ہوئے ہیں، کوہاٹ میں تو اقامے پر کوئی نہیں ہے، کوہاٹ میں تو سارے یہاں کے رہنے والے ہیں، اقامہ تو وہاں ہوتا ہے، قطر میں، امارات میں، سعودیہ میں، کوہاٹ میں تو ہم یہیں پہ رہتے ہیں، یہاں کے رہنے والے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں ہم اقامے پر ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ہماری اپنی زمینیں ہیں، دیکھیے اپنی جائیدادیں ہیں، ہماری ذاتی مکان ہیں۔ ہم نے کہا یہی بات تو ہے جس کو ہمیں بھی سمجھنا ہے۔ اور وہاں سعودیہ میں بھی ہم عربوں سے کہتے ہیں، عربوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اقامے پر ہیں، آپ کیا؟ وہ بہت ہنستے ہیں، کہتے ہیں نہیں شیخ ہمارا جنسیہ ہے، ہم سعودی ہیں۔ ہم نے کہا یہی تو دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس دھوکے سے نکلنا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس دھوکے سے نکلیں گے۔ میں نے کہا بتائیے آپ کی موت آتی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں موت تو آتی ہے۔ تو ہم نے کہا دیکھیے اقامہ وہی ہوتا ہے نا، اقامہ ویزے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ویزا آپ کا بھی ختم ہوتا ہے، ویزا ہمارا بھی، تو پھر آپ یہیں رہتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ ویزے کی تمدید ہوتی ہے، ویزا بڑھتا ہے؟ کہتے نہیں۔ اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے؟ آخرت میں۔ تو میں نے کہا پھر آپ اقامے پر ہیں، جنسیہ آپ کا نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے، آپ بھی اقامے والے ہیں، ویزے پر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اگر 60 سالہ ویزا ہے کسی کا، کتنا ویزا؟ 60 سال کا ویزا لگوا کے آیا ہے دنیا میں. اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي. 60 سالہ ویزا تاشیرہ ہے، 60 سالہ. تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ آدھا ویزا تو سونے میں گزر گیا، کچھ کما نہیں سکے، راتوں میں گزر گئے. تو اب 60 سالہ کی جس کے پاس ویزا ہے کتنا باقی ہے؟ 30 سال ہے. فنصف النصف يذهب ليس يدري بغفلته عن يمينا عن شمال. اب یہ 30 رہ گیا ہے، 60 میں سے 30 کٹوتی ہو گئی، کچھ بچا ہے باقی کل 30. 30 کا آدھا 15 ہے. 15 سال لڑکپن میں گزر گئے، بچپن میں گزر گئے 15 سال، کھیل کود میں دائیں بائیں کا ہوش نہیں ہوتا. تو فرمائیے کتنے کٹ گئے؟ 45 سال. کتنے سال؟ 60 سالہ ویزا ہے اور 45 سال ہو گئے، باقی کتنا بچ گیا؟ 15 سال. تو فرمائیے فکر کی بات ہے یا نہیں؟ یہ تو وہ ہے جس کے 60 سال آئے، اور جس کے کل 50 سال ہیں، جس کے 40 سال ہیں، اور جس کے 30 سال ہیں، اس کو تو اور زیادہ فکر کی بات ہے. کٹوتی اتنی ہو رہی ہوتی ہے. فرمایا یہ 15 ربع ہے 60 کا. فنصف الربع آمال وحرص وشغل بالمکاسب والعیال. یہ جو 15 سال ہے نا، اس کی بھی صورتحال دیکھیں. ان میں سے آدھا 7.5 سال تمنائیں آرزو میں، وہ پلاٹ لے لوں، وہ پلازا لے لوں، بیرون ملک چلا جاؤں، ویزا لگوا لوں، کچھ کما لوں، کوئی بچوں کے لیے اپنی زندگی میں کوئی جائیداد بنا لوں. فرمائیے ہے یا نہیں؟ یہ جو گھر میرا دیہات میں ہے نا، تو کیوں نہ شہر میں ایک گھر بنا لوں. بس یہ آمال وحرص وشغل بالمکاسب والعیال. کل 15 سال باقی تھے. 60 سالہ ویزے والے کے پاس اب کتنے باقی ہیں؟ صرف 15. اس میں سے یہ آیا تھا اپنی آخرت بنانے، یہاں کمانے اپنے وطن. مجھے بتائیے جو ویزے پہ جاتے ہیں وہ وہاں کھانے پینے جاتے ہیں یا کما کر یہاں بھیجنے جاتے ہیں؟ وہ کما کے یہاں بھیجیں گے تب یہاں آ کے ان کو سکون ہوگا. اگر وہیں کھاتے پیتے رہیں گے تو واپسی کا ٹکٹ بھی نہیں ہوگا، ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جائیں گے. یہی صورتحال اپنی بھی دیکھنی ہے. دنیا میں آ کر ہم یہاں کی رنگینیوں میں غافل ہو گئے. اب دیکھیے 15 سال باقی ہیں، ان میں سے 7.5 سال فنصف الربع آمال وحرص، آرزویں، لالچ، طمع، وشغل بالمکاسب والعیال. بس یہ بچوں کا کچھ بن جائے، پوتوں کا کچھ بن جائے، اس بچے کی شادی ہو جائے، پھر 4 مہینے کے لیے جاتا ہوں، بس وہ بیٹی ہے اس کا وہ رشتہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ پھر وہ 4 مہینے، پھر تو زندگی ساری لگانی. بس یہ دھوکہ نفس یوں مؤخر کرا. یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں جانا، کہتا ہے ضرور جانا، مگر یہ پہلے یہ کر لو، پہلے یہ کر لو، پہلے یہ کر لو. تو چنانچہ 7.5 سال تو یوں گئے. اب دیکھیے کل کتنے بچ گئے؟ 7.5 سال. وباقی العمر اسقام وشیب وہم وارتحال وانتقال. اب یہ 60 سالہ جس کا ویزا ہے تو باقی تو سنائیے کچھ کما سکا آخرت کے لیے؟ نہیں، سب گیا. آگے جو 7.5 سال تھے یہ بیچارہ کھانسی ہے، نزلہ ہے، بینائی کمزور، سنوائی کمزور، گھٹنے ساتھ چھوڑ گئے، معدہ کام نہیں کرتا، جگر ہی اب خون نہیں بناتا. فرمائیے یہ بیماریاں، پریشانیاں، صدمے، مقدمے، قرض مرض، خلاصہ نچوڑ نکالے تو 7.5 سال اس میں تو کچھ بچا ہے باقی نہیں. فحب المرء طول العمر جہل وقسمته على هذا المثال. اگر اس طرح آدمی کو ہزاروں سال کا بھی ویزا مل جائے تو کچھ نہیں کما سکے گا، ایسے ہی گنوا دے گا، ضائع کر دے گا. اتنی بات تو واضح ہے، ہم اقامے پر ہیں. فرمائیے ہم ویزے پر آئے ہیں، کمانے آئے ہیں. اللہ جل شانہ کی رضا کو کمانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے. اور یہ یقین دل میں آ جائے تو پھر زندگی کا لطف آ جاتا ہے. پھر آدمی جب سمجھتا ہے میں پردیس میں ہوں، میرا وطن جنت ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تو چنانچہ پھر زندگی اس کی بڑی محتاط ہوتی ہے. اور یہ کافر بھی تو
ہمارے والد صاحب کی اولاد ہے، کافر بھی تو اولاد آدم ہیں، سارے یہود، نصارہ، سکھ ہیں، ہندو ہیں، مجوس ہیں، دہری ہیں، جتنے کافر ہیں یہ سب ہمارے والد صاحب کی اولاد ہے۔ ان کو بھی وراثت میں حصہ کیوں نہیں ملے گا؟ ان کو بھی تو حصہ ملنا چاہیے، ان کو بھی تو اپنے وطن جانا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے، جب بیٹا کافر ہو جاتا ہے تو والد صاحب کی وراثت کا حقدار نہیں رہتا، بیٹا کافر ہو جائے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ یہ بھی ہدایت پر آئیں، یہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے بن جائیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہمیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے تاکہ یہ بھی اپنے والد صاحب کی وراثت کو حاصل کر لے اور یہ بھی اپنے وطن کو جا سکے۔ اس کی محنت بھی کرنا ہے۔ البتہ دو باتیں ہیں، کافروں میں محنت ہدایت کی، یہ بھی نبیوں کی محنت ہے، بگڑے ہوئے مسلمانوں میں محنت، یہ بھی نبیوں کی محنت ہے۔ لیکن زیادہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہیں جو بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرف تشریف لائے، کم تعداد میں وہ ہیں جو خالص کافروں کی طرف تشریف لائے۔ تو کافروں میں ہدایت کی محنت وہ بھی نبیوں کی محنت ہے، بگڑے ہوئے مسلمانوں میں محنت یہ بھی نبیوں کی محنت ہے۔ بگڑے ہوئے مسلمانوں میں محنت کرنا یہ بھی نبیوں کی محنت، خالص کافروں میں کرنا یہ بھی نبیوں کی محنت۔ اور بعض انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہیں جو ایک ہی وقت میں دونوں کی طرف تشریف لائے، خالص کافروں کی طرف بھی، بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرف بھی، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے، خالص فرعون جیسے کافر کی طرف بھی اور بنی اسرائیل جیسے بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرف بھی تشریف لائے۔ یہ ہماری اب ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ نے موقع دے دیا ہے، اب 4 مہینے جن کے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ موقع دے دیا ہے، اب وہ ملکوں میں جا سکتے ہیں، سارے عالم کے سارے انسانوں میں پھر سکتے ہیں۔ نیت تو ہمیں کرنی چاہیے، فرمائی نیت تو ایک دم کرنا ہے۔ مثلا 250 ملک ہیں پوری دنیا میں، مثلا تو سب میں جانے کی نیت، یقیناً سب میں تو نہیں جا سکتے، کسی ایک ملک میں ہماری تشکیل ہوتی ہے، اس ملک میں بھی پورے ملک میں نہیں جا سکتے۔ آپ نے غور فرمایا کتنا خروج ہوتا ہے کوہاٹ مرکز سے، شب جمعہ سے بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی خروج ہوتا ہے، کوہاٹ کی مسجدوں سے کتنا خروج ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا رائے سے کتنا خروج ہوتا ہے، روزانہ کتنی جماعتیں، اس کے باوجود اپنے ملک میں کتنی ضرورت ہے، پیدل سال کی کتنی جماعتیں اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ بہت ضرورت۔ تو اپنے ملک میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جماعتیں ایک وقت میں اللہ کے راستے میں ہوں، پھر بھی کتنا زیادہ ابھی کام باقی ہے۔ تو کسی ملک میں ایک جماعت گئی ہو، 2 جماعتیں، تو کس طرح ہم اطمینان کر سکتے ہیں کہ بس اب کام ہو گیا؟ ایسا نہیں، وہ تڑپنا، بے چین و بے قرار ہونا، ہماری دعاؤں میں، ہماری بے چینی کے ساتھ تنہائیوں میں اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو، شب بیداری ہو۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ اور ان کی دینی دعوت جو کتاب ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، دینی دعوت، وہ بہت ضروری ہے، پڑھنا چاہیے۔ حضرات علماء کرام تو مستقل اس کو مطالعہ میں رکھتے سال کے دوران، بلکہ دینی دعوت کی تو مستقل مجلس ہوتی، کچھ دن روکا جاتا تھا سال والوں کو، سال سے واپس تشکیلوں سے واپس آ رہے تو ایک مرحلے میں کتاب کا عمل، جیسے تشکیل کا عمل ہوتا ہے، جیسے اختلاط کا عمل ہے، تو پیدل چلے میں جانے سے پہلے اور بعض حضرات کا پیدل چلے سے آتے ہی جیسے تو کتاب میں، تو دینی دعوت حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ جب موجود ہوتے تو وہ پڑھ کر سناتے تھے، دینی دعوت مستقل، اور ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ۔ تو چنانچہ یہ جو کتاب ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ اور ان کی دینی دعوت، اس کا مقدمہ ہے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ بہت
جامع مقدمہ ہے، صبح چند صفحات پہ ہے لیکن خلاصہ ہے، زبدہ اور مکھن ہے۔ اس میں چل کر فرماتے ہیں اسلام کی تاریخ گواہ ہے، اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب بھی دن کے سپاہی ثابت ہوئے ہیں، جن کی راتیں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں گزرتی ہیں ان کا دن پھر بہت خیر و برکات والا ہوتا۔ رات کو تہجد میں رب سے لینا ہے، دن کو پھر سب کو دینا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ رات کا جاگنا نہ ہو، تہجد میں رب کی بارگاہ میں الحاح و زاری نہ ہو، اور پھر دن میں اللہ جل شانہ ہم سے کام لے لے، ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سید صاحب فرماتے ہیں آنکھوں کا نور، میرے ساتھ فرمائیے، آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا ہے تہجد میں رب کی بارگاہ میں۔ ظاہر ہے وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، سردی کا موسم ہے آج کل، اور لحاف ہٹانا، کمبل ہٹانا، اپنے آپ کو گرم بستر سے باہر لانا مشکل ہوتا ہے، لیکن درد اور غم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تبلیغ کیا ہے؟ اندر کی اس بے چینی کا نام، بے قراری کا نام ہے، تبلیغ اندر کے درد اور غم کا نام ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ گفتگو مسلسل نہیں فرما سکتے تھے، رک رک کر فرماتے، مگر درد غم ایسا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ، خانقاہ سراجیہ مجددیہ کندیہ شریف، حضرت نے ایک دفعہ سنایا، فرمانے لگے دارالعلوم دیوبند میں ہم دورہ حدیث شریف میں تھے، وقفہ ہو گیا، حضرت مدنی رحمہ اللہ گرفتار ہو گئے، تو ہم نے جماعت بنائی، سبق رک گیا، ہم نے جماعت بنائی اور ہم نظام الدین چلے گئے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے پاس چلے گئے، دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث شریف والے۔ فرماتے ہم وہاں پہنچے، تفصیل کے ساتھ حضرت نے واقعات سنائے، اس میں یہ بات عرض کرتا ہوں جو ابھی عرض کرنا ہے۔ فرمایا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے چہرے پہ پہلی نظر پڑی، نظر پڑتے ہی اپنے اندر ایک درد اور غم پیدا ہوا، ابھی مصافحہ نہیں کیا، صرف نگاہ پڑی ہے، حضرت بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، ایک بیواتی قریب بیٹھے ہوئے تھے، نگاہ پڑتی ہے، ایک درد اندر پیدا ہوا، دین کے مٹنے کا درد اور غم۔ تو فرماتے کہ ہم نے سوچا جن کے چہرے کو دیکھ کر دل میں اتنا درد آیا، خود ان کے دل میں کتنا درد ہے، کتنا درد ہے جس نے ایک امت کو درد مند بنایا ہے۔ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ، امام العصر خاتم المحدثین، آیات من آیات اللہ، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے صاحبزادے، انہوں نے بھی یہ بات یوں ہی فرمائی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے چہرہ مبارک پہ نظر پڑتے ہی کیفیت بدل جاتی تھی۔ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی رحمہ اللہ کراچی میں تھے، حضرت بڑوں میں تھے، ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ بڑی محبت، بڑی قدر فرماتے۔ ان دنوں جامع علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں جو تخصص فی الحدیث کے ذمہ دار ہیں ہمارے بزرگ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الحلیم صاحب نعمانی رحمہ اللہ دامت برکاتہم، ڈاکٹر عبد الحلیم صاحب چشتی نعمانی دامت برکاتہم، ان کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے بھی ایسے ہی ہمیں بتایا، فرمانے لگے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی کیفیت بدل جاتی۔ تو ہم یہ سوچتے جن کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل میں اتنا درد پیدا ہوا ہے دین کا، خود ان کے دل میں کتنا درد ہے۔ اور پھر فرماتے ہم یہ سوچتے کہ 1400 برس 1300 برس کے بعد ایک امتی کے دل میں اتنا درد ہے
کہ اس کی درد نے امت کو درد بنایا ہے؟ بتائیے وہ درد اللہ نے دعوت کے راستے سے امت میں منتقل کیا نہیں کیا ہے؟ درد ہے۔ ایک مرتبہ رائے ونڈ میں موجودہ تعمیر سے پہلے صاحبان جو باہر تھا، اوپر کے غرفے میں کمرے میں تھے ہم، تاخیر ہو گئی، کوئی مشورے تھے، یا اللہ رات کا وقت ہے، باہر نکلے، سردی ہے، ٹھٹرتی سردی، مجمع موت ماشاءاللہ، تو وہ سردی میں پنڈا اوپر صاحبان کی اوپر بھی سردی میں باہر بستر لگے ہوئے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو سب کے آ گئے کہ یا اللہ وہ کون سا غم ہے جس نے ان کو گھروں سے نکالا ہے؟ کیا معنی؟ گھر میں سہولت ہے، آرام ہے، راحت ہے، ظاہر ہے گھروں میں تو بہت زیادہ آسائش ہے، لیکن وہ کون سا درد ہے جو اس نے ان کو درد مند بنایا ہے؟ تو جب 1300 برس کے بعد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ ایک امتی ہے، ان کے دل میں اتنا درد ہے، غم ہے کہ ایک امت درد مند ہے، تو میرے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے درد کی کیا بات ہے؟ تو یہ مانگنا ہے، یہ درد مانگنا ہے۔ ویسے تو سارے دردوں سے شفا مانگنی ہے، یا اللہ سارے دردوں سے شفا دے دے، مگر دین کا درد عطا فرما دے، دین کی مٹنے کا غم عطا فرما۔ اس کو حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس کو فرماتے ہیں، یہ دین کا درد، دین کا غم، دین کے مٹنے کا درد اور غم، اور دین کے پھیلانے کا جذبہ اور غم، یہ عصائے موسوی ہے۔ کیا ہے؟ عصائے موسوی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلہ میں جادوگر آئے۔ جادو حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تو فضا میں سانپ ہی سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کو ڈالا، واشتہا بنا، ایک ہی منہ کھولا تو سب کو لقمہ بنا لیا۔ تو فرمایا یہ جو دین کا درد اور غم ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، یہ ہمارے پاس ہوگا تو کوئی درد باقی، کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ اگر یہ دین کا درد اور غم نہیں ہوگا تو پھر چھوٹے چھوٹے غموں کے سانپ ہمیں ڈسیں گے۔ بیٹے کا غم، بیٹا ستا رہا ہے، بیٹی رلا رہی ہے، داماد نے دکھ دیا ہوا ہے، کاروبار سے پریشانی ہے، پڑوس سے ہی ہے، مجھے اتنا تو فرمائیے غموں کے سانپ ڈستے ہیں؟ ہوگا ساتھ میں جو سارے غموں کے سانپوں کو ایک ہی لقمہ بنا لے گا۔ صحت مند دل ہے، یہ درد مانگنا ہے۔ فرمائے